الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين اما بعد. اللہ رب العزت کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور فرمائے رکھا اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کل وفاق المدارس کے امتحانات چل رہے ہیں. طلباء کرام کو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرنا ان کے لیے تھوڑا گراں گزرتا ہے، اس لیے میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے تعلیمی اختتامی سال کا وہ ہے وقت ہے. تو نیا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے تمام مدارس کا، تو ہو سکتا ہے یہ آخری اس سال کا تعلیمی سال کا رجب کا آخری خود کا یہ بیان ہو. تو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آپ لوگ دنیا بھر کے امتحانات اور دینی مدارس کے، عصری تعلیم کے، قرآن کریم کے، اس کے لیے میں نے آپ کو مختصر پہلے 3 چیزیں بتائی تھیں. ان چیزوں کو ایڈ کر کے باقی چیزیں شامل کر لیں. پہلی بات، ہم نے گناہوں سے مکملی توبہ کرنی. تمام گناہوں سے جو عادت میں ہیں، جو عادت میں نہیں ہیں، کبھی کبھار ہوتے ہیں، ہم نے تمام گناہوں سے بالکلیت توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں اور پکی کر لیں اور صلح رکھ لیں. پہلا کام، سب سے پہلا کام. اس سے زیادہ جتنی مرضی ازبر کتابیں یاد کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ سے دوستی نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہو، امتحانات اچھے نہیں ہوتے. اگر پھر بھی اچھے ہو جائیں کسی کے گناہوں کے ساتھ تو اس کو ڈھیل ہے، اس کو ڈھیل ہے. یہ نہ سمجھے یہ کامیاب ہو گیا. تو اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ، پہلی چیز گناہوں سے بچنا، دوسری چیز وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 اعمال. یعنی نمبر 1، تہجد کے وقت میں جب جاگ آ جائے، آخری 3-4 گھنٹے جو رات کے ہوتے ہیں اس میں جب جاگ آئے کیا کرنا ہے؟ پہلے چوتھا کلمہ ایک بار، اس کے بعد واو کے ساتھ تیسرا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پڑھ کے کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ کے اپنی دعا مانگ لے، اٹھ کے بیٹھ کے یا نفل پڑھ کے یا ویسے ہی. ٹھیک، یہ پہلے بتا چکا ہوں. یہ والا تیسرا عمل جو ہے وہ یہ جس وقت پرچہ مل جائے، بتایا تھا، درود شریف پڑھ کے ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر. یہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ لیا جائے. چوتھا عمل جو ہے صلاۃ الحاجت، 2 نفل پڑھ کے کسی وقت وہ دعا کریں. ٹھیک، یہ 3 عمل پہلے بتا چکا ہوں. آج چوتھا عمل اس لیے کہ ہم پہلا گناہوں سے بچنا بتایا، اور آج کا 5واں عمل یہ کہ نصر من اللہ و فتح قریب. کیونکہ امتحان بھی ایک مقابلہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ یا ساتھیوں کے ساتھ یا جو بھی ہے، یہ بھی ایک مقابلہ ہے. نصر من اللہ فتح قریب، یہ آپ نے طاقت میں پڑھ لینا ہے 5 دفعہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ. اول آخر ایک دفعہ دوسری پڑھ لیں گے تو برکت بڑھ جائے گی. چھٹا عمل جو ہے وہ مرد حضرات باجماعت نماز میں سستی نہ کریں. امتحانات میں مرد حضرات سستی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. عموماً مدارس میں نمازوں کی طرف توجہ نہیں، امتحانات کی طرف توجہ فل ہے. تو یہ نمازوں کی طرف توجہ کم کر کے امتحان کی طرف توجہ فل کرنا، یہ حماقت اور جہالت کی انتہا ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جماعت چھوڑ کر امتحان کامیاب کر لوں گا، یہ ان کی بھول ہے، بھول ہے، بھول ہے. سمجھ آگے بات؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کو چھوڑ کے، رب تعالیٰ کے فرض کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کے، یا تکبیر ولایت یا پہلی صف یا پہلی تکبیر چھوڑ کے بندہ نمبر لے لے گا، یہ نہیں ہو سکتا. پہلی صف میں جگہ نہ ملے وہ اور بات ہے، لیکن نیت ہو، ارادہ ہو اور کوشش ہو، پھر جا کے یہ اسی چیز میں آ جاتا ہے. رب تعالیٰ سے پکی صلح کی جائے اور گناہوں کو چھوڑا جائے. نمبر 7، یاد رکھیں کہ کسی غریب یا مستحق یا کسی بیوہ مطلقہ، یتیم، کسی ضرورت مند کا کام شروع کر دیں امتحانات سے پہلے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو لگانے کے لیے ہم کسی کا کام پکڑ لیں، چاہے تھوڑی دیر ہو، سارا دن نہ دیں. اور امتحانات میں ہوتا کیا ہے؟ طالب علم گھر میں لفٹ نہیں، والدین کو لفٹ نہیں، اساتذہ کو لفٹ نہیں، کسی کو لفٹ نہیں، اور مجھے امتحان دینا ہے جی، مجھے کچھ نہیں کرنا. ارے تو کسی غیر کا بھی کام پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں لگ جائیں گے.
یہ سمجھ نہیں نا، اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے. طالب علم ابھی مبتدی ہوتا ہے، ابتدائیات میں ہوتا ہے، اس کو اتنی سمجھ عقل ہوتی نہیں ہے، تو وہ اس طرح وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پڑھنے میں میری خیر ہے. حالانکہ جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے نمبر کی ترتیب آپ دیتے جائیں. اگلا نمبر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی روزانہ عادت ہو. یہ نہ ہو کہ میں نے جو نا قرآن پاک نہیں پڑھنا، امتحان کے بعد پڑھوں گا. تھوڑا پڑھ لے امتحانوں کے دنوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کے مطابق ساری زندگی کے لیے اصول ہے. یہ صرف امتحانوں میں نہیں، تلاوت قرآن کریم کے بعد جو دعا مانگتا ہے قبول کی جاتی ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ بندہ قرآن کریم اتنا زیادہ پڑھتا ہے یا قرآن کریم کی مصروفیات میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کو بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ ایسی عطائیں فرماتے ہیں جو مانگنے سے نہیں ملتی، وہ بن مانگے عطا ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائی قرآن کریم کا معمول. اور ایک یہ ہے کہ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والا معمول ہو. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے تو پرچے ختم ہو گئے، پہلے نہیں بتایا گیا. ارے بھائی ایک بات یاد رکھنا، آج آپ ایک حساب لگا لیں، آج کوشش کریں، آج یہ کل لگا لیں شام کو، جس دن آسان پرچہ ہو. اس ساری زندگی میں آپ کے ٹوٹل امتحان کتنے رہ گئے؟ سال کتنے، تعلیم کتنی، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ٹوٹل امتحان کتنے؟ یہ سارے کام جاری کر دیں، آپ کے اگلے امتحان آسان ہو جائیں گے. سمائی بھی، ششمائی بھی، خماسی بھی، جو جو آئیں گے، ماہانہ ٹیسٹ بھی، سارے آسان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے ایک سلسلہ جاری کر دینا ہے. یہ امتحان بچیوں کا ہو، بچوں کا ہو، حفظ کا ہو، ناظرے کا ہو، قاعدے کا ہو، کتابوں کا ہو، عصری تعلیم کا ہو، دینی تعلیم کا ہو، مدرسوں کا ہو. یہ محدود نہیں ہے. آپ کے وفاق المدارس کے 4 پرچے رہ گئے، 2 ہو گئے. اس لیے میں درمیان میں آپ کو موقع تلاش کیا اور آج مجھے موقع مل گیا اور میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بات بتا دی. 1000 بار کوئی سا بھی درود شریف 24 گھنٹے میں پورا کرنے کا معمول بنا لیں، کبھی نہیں چھوڑنا زندگی بھر. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ آسانیاں اس امتحان کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے ایک کام آپ نے کرنا ہے، خدمت خلق اور ختم نبوت کا کام. خدمت خلق ساری زندگی کی نیت کر لیں، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بچیاں ہیں، بچے ہیں، گھر کے حقیقی نسبی بچے ہیں، روحانی اولاد ہے، جو بھی ہے، سب ہی لوگ نیت کر لیں کہ ختم نبوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آواز نہیں آ رہی؟ تو خواتین اس کا کورس کر سکتی ہیں، خط و کتابت کورس کر سکتی ہیں، جیسے بھی کر سکتی ہیں. ساری زندگی کی نیت کرنا ہے، ختم نبوت کا کام تحفظ کا کرنا ہے، اور خدمت خلق، لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنی. فرقہ واریت نہیں کرنی کہ جی ہمارے فرقے کرنے، نہ نہ نہ. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ 73 فرقے ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ہر فرقے والا اپنے لیے پکڑ کے یہ حدیث بیان نہ کرے کبھی بھی. حدیث شریف میں جاتا ہے جو فرقہ یا جماعت جنت میں جائے گی اس کی تعریف کر دی گئی ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. وہ اہل حدیث آ جائے، بریلوی آ جائیں، دیوبندی آ جائیں، اس میں کوئی بھی آ جائے وہ چلا جائے گا جنت. سمجھے؟ یہ کسی فرقے نے یا جماعت نے ٹھیکیدار نہیں اٹھائی ہوئی کہ وہ فرقہ میں ہی ہوں جی باقی سارے جہنمی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے امتحانات میں آسانی کرنے کے لیے خدمت خلق میں اور ختم نبوت کے کام میں لگنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک خاص عمل، پرچے سے پہلے 1 دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے صدقہ دینا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق، طالب علم کے پاس تھوڑے ہیں 10-20 روپے صدقہ دے، ہر پرچے کا الگ صدقہ دے، اس کے لیے آسانی علیحدہ ہوتی جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آسان ہو جائے گا. ٹوٹل امتحانات کی گنتی کر لیں کتنے ہیں، اور یہ دعائیں، یہ کام شروع کر دیں. باقی کوئی اور بندہ کوئی اور وظیفہ بتائے بے شک ایڈ کر لیں، اجازت ہے پڑھنے پڑھانے. باقی تقریباً 10-12 ان پوائنٹوں کے اندر ہی وہ پوائنٹ آ جائیں گے. پڑھنے پڑھنے کی کوئی اور چیز کہیں سے ملے بے شک لے لیں. اصل چیز یہ ہے گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، رب تعالیٰ سے دوستی کرنا، دعاؤں میں اضافہ کرنا، اور درود شریف اور تلاوت اپنے اس میں ناغہ نہ ہونے دینا، خدمت خلق میں لگ جانا، صدقہ کرنا. اصل پوائنٹ یہ ہے. ان پوائنٹوں پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پرچہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور دعائیں کرتے رہنا کہ اچھے نمبر آ جائیں، اور کبھی دعائیں ختم نہیں کرنی. آخری امتحان جو آپ کی تعلیم کا آخری سال کا آخری امتحان جب تک مکمل نہ ہو، یہ سارے اعمال جاری رکھنے ہیں. اس کے بعد بھی ختم نبوت کا کام، خدمت خلق کا کام، درود شریف کا کام، تلاوت کا کام، جو جاری رکھنے والے کام ہیں وہ زندگی بھر جاری رکھنے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ پاک ہم آپ سے صلح کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں دور ہونا چاہتے ہیں دور رہنا چاہتے ہیں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے یا اللہ پاک ہمارے کاموں میں ہمارے امتحانوں میں ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کاموں میں آسانی پیدا فرما دیجیے یا اللہ پاک جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں کر بیٹھے ہم سب کو معاف کر دیجیے ہمارے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی ساری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے ہماری پکڑ والی کوئی صورت باقی نہ رکھ ہر صورت کو کلیئر فرما دیجیے ہر سزا ہر خطا ہر گناہ ہمارا ختم فرما دیجیے اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان سے رہتے ہیں مولا اللہ پاک جو مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں پریشان ہیں مقروض ہیں معذور ہیں مجبور ہیں غریب ہیں کسی تکلیف میں ہیں کسی سوچ و بچار کی تکلیف میں ہیں اولاد کی تکلیف میں ہیں شادی کی تکلیف میں ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ کی تکلیف میں ہیں کسی ذہنی پریشانی سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے مالک اختیارات آپ کے پاس قدرت آپ کے پاس اور اے اللہ ساری دنیا کی طاقت آپ کے پاس اور آسمان اور زمین آپ کے قبضے میں اور ہم لوگ آپ کے قبضے میں اے مولا زمین تو ایک نقطے کی طرح ہے آسمانوں کو اور آسمان کی چیزوں کو دیکھیں تو زمین تو ایک نقطے کے طرح ہے اور ہم اس نقطے کے اندر سارے سما چکے ہیں مولا تیری قدرت کہاں کہاں بیان کریں کیا کیا بیان کریں آپ کی قدرت تو وہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی آپ کی تعریف تو وہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی اے مالک اے خالق اے رازق اور جو مخلوقات میں تعریف آپ کی ہو سکتی ہے وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہماری طرف سے تو وہی قبول فرما جو آپ نے فرمائی اور آقا علیہ السلام نے فرمائی آپ کی تعریف ہم کر ہی نہ سکے کر سکتے ہی نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی عظمت آپ کی قدرت ہماری سوچوں سے بالا تر ہے مولا آپ اپنی طاقت اور قدرت کا استعمال کریں اور ہم سب کو معاف فرمائیں ہمیں امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائیں وفاق المدارس کے امتحانات طلباء طالبات پورے پاکستان میں جہاں جہاں دے رہے سب کو اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائیے اور طلباء کو امانت دیانت کے ساتھ امتحان دینے کی توفیق عطا فرمائیے اور ممتحنین کو نگران حضرات کو نرمی سے ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور جو بچے بچیاں کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو مومن جہاں جہاں بیمار پریشان مقروض ہے سب کی پریشانیاں دور فرمائیے یا اللہ فلسطین کی خصوصی مدد فرمائیے یا اللہ پاک مجاہدین کی خاص الخاص مدد فرمائیے یا اللہ پاک فلسطین میں غزہ میں بچوں کی عورتوں کی بوڑھوں کی بیماروں کی یا اللہ پاک بہت زیادہ خاص الخاص مدد فرما دیجیے یا الہنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان جو الفاظ قبولیت کے ملتے جائیں وہ لے کے دعائیں مانگتے جایا کریں اے مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اذانوں کے بعد بھی اپنے تمام حاجات کے لیے بالخصوص آج کل امتحانات کی کامیابی کے دعائیں مانگنے کی مولا توفیق عطا فرمائیے اذانوں کے درمیان دعائیں اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی مولا اس کی بھی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو 10-12 پوائنٹ بتائیں اس پر بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے دوستی کر لے عافیت والی کر لے اور دوستی باقی رکھ لے اور بلا استحقاق بلا حساب بلا عذاب ہماری بخشش مقدر فرما دیجئے ہر گناہ ہمارا ختم فرما دیجئے اور ہمارے لیے ایمانی مالی جان کی اور ہر طرح کی آسانیاں مقدر فرما دیجئے ہماری تکلیفیں تنگ دستیاں پریشانیاں اور آنے والی تکلیفیں یہ سب ختم فرما دیجئے یا رب کریم جو بیماریاں ہیں انہیں دور کر دیجئے جن بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائیے جو بیماریاں ہماری ٹھیک ہو گئی ختم ہو گئی ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان بیماریوں سے بچائے رکھیے اے اللہ پاک دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے ہمیں جو بیماریاں لگ رہی ہیں یا جن بیماریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہمیں ان سے نجات نصیب فرما دیجئے یا رب کریم ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے بہن بھائی بھی بچوں میں جو فوت ہو گئے ان کی کامل بخشش فرمائیے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائیے اور جب ہماری موت کا وقت آئے
آسانی سے موت ہو، کلمے کے ساتھ موت ہو، شہادت کی موت ہو، آپ کے دیدار والی موت ہو، یہ سب کچھ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بچے بچیوں نے امتحان دے دیا ہے جن پرچوں کا، ان میں بھی ان کے اچھے نمبر عطا فرمائیے، جو دینا ہے ان کو بھی اچھے نمبر عطا فرمائیے۔ اس مدرسے کے تمام طلباء کے امتحانات یا اللہ پاک بہت آسان فرمائیے اور اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اس مدرسے کی ساری ضروریات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ پاک آپ کو تو پتہ ہے، ہم نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ اس مدرسے کو کافی ضروریات باقی ہیں، اے اللہ پاک ہمارے پاس اتنا فنڈ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کر سکیں۔ مولا کریم آپ کی ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آپ ہی سے اظہار محبت پہ کہتے ہیں مولا، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے مولا کہ ہم اس کے پورے طریقے سے خدمت کر سکیں مولا، ہمیں شکوہ نہیں، شکایت نہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر، تاکہ ہماری اس دعا کو بھی آپ قبول فرما لیں۔ اس مدرسے کی تعلیم، تربیت اور تعمیر اے اللہ کامل اور مکمل فرما دیجئے۔ اس مدرسے کو جو آپ نے حضرات دیے ہیں ان کے اندر بھی کامل اخلاص، کامل اصلاح، کامل ترقی عطا فرما دیجئے، اور جو حضرات اگلے سال آپ نے دینے ہیں پڑھنے کے لیے مولا، وہ بھی اچھے اچھے عطا فرما دیجئے، غیب سے مدد فرما دیجئے۔ یا رب کریم چھٹیاں اچھی طرح گزارنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے۔ طلباء کرام کو اپنے گھروں میں والدین کی خدمت، ختم نبوت کے کام اور خانقاہی نظام، تبلیغی جماعت اور اچھے کام خدمت خلق میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہمیں ماہ رجب، ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اور ہمیں رمضان شریف کے اندر تک خیر واپسی سے پہنچا دیجیے۔ ہمیں تلاوت قرآن کریم اور درود شریف کے معمولات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب کریم جن ساتھیوں کو جو جو مسئلے مسائل ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں یا آواز سن رہے ہیں، مولا ہم سب کے جائز مسائل کو، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے بہن بھائیوں کے جائز مسائل کو حل فرما دیجئے، غیب سے ہماری مدد فرما دیجئے، اس ادارے کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بدھ کے دن دعا فرمائی تھی، پیر منگل بدھ 3 دن، آپ کی دعا ظہر کے بعد بدھ کے دن فتح مسجد مدینہ منورہ میں قبول ہوئی تھی۔ آج اس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں فتح مسجد میں تو نہیں مولا، ہم فتح مسجد میں تو نہیں بیٹھے، مگر آپ ہی کے تو گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ہی کی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ہی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ کو آپ پسند فرماتے ہیں، حدیث شریف کے مطابق مسجدوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ آپ اپنی بارگاہ میں ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ آپ تو دل کے اندر آنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں، ہمارے اچھے ارادے، اچھے منصوبے، اچھے کام پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ یا رب کریم جو جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دیجئے، جو جو ارادے ہیں پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اس ادارے کو خصوصیات سے نواز دیجئے، اس ادارے کو، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے، کام کرنے والے، تعاون کرنے والے اور نماز پڑھنے والے، محبت کرنے والے سب کو، ان کے والدین، بہن بھائی، بھی بچوں سمیت قبول فرما لیجئے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ ہمیں مولا رمضان شریف تک اور اگلی تعلیمی سال کے آغاز تک ہمیں سب کو اچھے سے اچھے دن، اچھے سے اچھا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آنے والا ماہ رمضان ہمیں مقبول نیکیوں بھرا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم میں جو کمزور ہیں طاقت دے دیجئے، ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے دیجئے، ہم میں جو مقروض ہے قرضے اتار دیجئے، ہم میں جو مالی طور پہ پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک یہاں پر آنے والے ہر نمازی، ہر شخص، ہر مہمان کو کامیاب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو جو گناہ ہم سے غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے۔ آپ کے جو الفاظ، آپ کے جو اسماء، آپ کی جو صفات جن کو نام لینے سے مولا آپ دعا قبول فرماتے ہیں، ہم انہی کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمیں کام کا بندہ اور نیک بندہ اور صالحین والا بندہ، مغفورین والا بندہ، شاکرین والا بندہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک جو خطائیں ہو گئی معاف فرمائیے، جو جو ارادے، نیک ارادے ہمارے سب کے ذہنوں میں ہیں اچھے والے، وہ ہمیں کامیابی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور جن بچوں کے اندر کوئی عجیب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، یا اللہ پاک چھٹیوں میں یہ کریں گے وہ کریں گے، ان میں اگر ان کے لیے بہتری نہیں ہے تو ان کو ان کاموں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک ہر گناہ، ہر خطا، ہر سزا ہماری ختم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دیجئے، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو معاف کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا